بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب چنگیز خان کی موت ہوئی اس وقت ارطغرل غازی کی عمر 29 سال تھی۔ اب آتے ہیں ان کی زندگیوں کی طرف۔ ارطغرل غازی کی زندگی سے تو ہم واقف ہو ہی چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی جد و جہد ان حالات میں شروع کی جب ترک انتہائی مشکل حالات میں تھے۔ ان کی واحد قوت سلجوق سلطنت دم توڑ رہی تھی۔ ایک جانب بازنطینی فوجیں تھیں تو دوسری جانب منگولوں کی یلغار۔ آپ نے ان کے درمیان پستے ہوئے خستہ حال اور منتشر ترک قبائل کو متحد اور مستحکم کیا۔ پھر آگے چل کر انہیں کمزور قبائل کے اتحاد نے مضبوط سلطنت کی شکل اختیار کی، یعنی سلطنت عثمانیہ۔ چنگیز خان کی زندگی اور کارنامے بھی تقریباً ایسے ہی تھے۔ اس نے اپنے قبائل کے لیے جب اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تب ان کی حالت ترکوں سے بھی بدتر تھی۔ منگولوں کے قبائل بڑی طاقتوں کے ظلم کا شکار تو تھے ہی، اس کے علاوہ ان میں آپس میں بھی لوٹ مار اور خانہ جنگی کی فضا تھی۔ جو قبیلہ تھوڑا مضبوط ہوتا وہ کمزور قبائل کے مال مویشی لوٹ لیتا۔ اگر کوئی انسان بھی ہاتھ آ جاتا تو اسے غلام بنا کر فروخت کر دیا جاتا۔ چنگیز خان بھی اپنے عروج سے پہلے ایسے سخت حالات سے گزرا تھا۔ کئی مشکلات سے گزرنے کے بعد وہ ایک سوچ لے کر اٹھا۔ اس نے طاقت حاصل کی اور قبائل کو متحد کرنا شروع کیا۔ اس کی بڑھتی ہوئی طاقت کے ساتھ تمام منگول جنگجو آہستہ آہستہ اس کے جھنڈے تلے آنے لگے۔ پھر خانہ جنگی پر قابو پانے اور قبائل کو پابند اور منظم کرنے کے لیے اس نے کچھ قوانین وضع کیے جن کی پاسداری ان کی آنے والی کئی نسلوں تک جاری رہی۔ بالکل ارطغرل غازی کی طرح اس نے بھی قبائل کے اتحاد سے ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھی، یعنی منگولی سلطنت۔ سلطنت عثمانیہ کی نسبت منگول سلطنت بہت کم وقت میں بہت تیزی سے پھیلی۔ انہوں نے صرف مسلمانوں کی 3 بڑی طاقتوں کو شکست دی: سلطنت خوارزم، سلجوقی سلطنت، خلافت عباسیہ۔ اس کے علاوہ جن دیگر چھوٹی بڑی اقوام کو مارا، ان کے خطے فتح کیے، وہ الگ ہیں، لیکن ان کی حکومت زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی اور خود ہی دم توڑنے لگی۔ اس کی ایک بڑی وجہ برقع خان کا مسلمان ہونا بھی تھا۔ اس کے برعکس سلطنت عثمانیہ اتنی تیزی سے تو نہیں پھیلی لیکن 600 سال تک قائم رہی۔ آخر وجہ کیا تھی؟ منگولوں کے پاس تلوار کی طاقت تھی، جنگجو لوگ تھے، جنگی حکمت عملی بھی کمال تھی۔ ان چیزوں کی بدولت وہ انسانی سروں کی فصلیں کاٹ کر اپنی سلطنت کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے بڑھتے چلے گئے، لیکن ان کے پاس کوئی نظام نہیں تھا جس کے تحت وہ دنیا کو چلا سکتے۔ چنگیز خان کے قوانین منگول قبائل کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے تو کافی تھے، لیکن دنیا کی دیگر مفتوحہ اقوام کو وہ ان کے مطابق نہیں چلا سکتے تھے۔ نتیجتاً کسی نظام کی تلاش میں آخر کار انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جنہوں نے نہیں قبول کیا انہیں قبول کرنے والوں کے ہاتھ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے برعکس عثمانیوں کے پاس اسلامی نظام تھا۔ انہوں نے جنگیں بھی اسلامی اصولوں پر لڑیں اور مفتوحہ قوموں کے ساتھ بھی اسلامی احکامات کے مطابق سلوک کیا۔ منگولوں کی طرح کھوپڑیوں کے مینار نہیں بنائے، نہ ہی ہر خاص و عام کو قتل کیا۔ صرف انہی پر ہتھیار اٹھائے جن پر اٹھانے کی اسلام نے اجازت دی۔ اس کے بعد مفتوحہ علاقوں کو اسلامی نظام کے مطابق چلایا۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کو بھی ان کے حقوق دیے، عدل و انصاف رعایت کیا۔ معاشی و معاشرتی نظام اسلامی اصولوں کے مطابق چلایا۔ جرائم پر قابو پانے کے لیے اسلامی قوانین نافذ کیے۔ یہی وجہ تھی کہ اس سلطنت میں اپنے پرائے سب خوشحال رہے، جبھی یہ اتنا عرصہ قائم رہی۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب تک ہم اسلامی اصولوں پر نہیں آئیں گے، کتنی بھی طاقت جمع کر لیں بیکار ہے۔ اس وقت ہم مجموعی طور پر اسلامی نظام سے محروم ہیں۔ اس وجہ سے پوری امت مسلمہ پر یہ فرض ہے کہ اپنی اپنی استطاعت کے بقدر اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوشش کریں۔ اللہ پاک مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اس فریضے کے لیے قبول فرمائے۔